محترم دوستوں، ہم اپنی گفتگو بڑھائیں گے متصل رہتے ہوئے پچھلے ویلاگ سے، جس میں ہم نے بات کی تھی جنرل فیض کی جو گرفتاری ہے اور ٹاپ سٹی اسلام آباد کی پراپرٹی اور اس کا میں اس کے جو اونر ہیں ایم کیو ایم کے فرنٹ مین کنور معیز خان اور ان کا جو تعلق رہا ہے ایم کیو ایم سے اور ان سے علی رضا عابدی سے، اس کے حوالے سے ہم نے بہت سارے سوالات اٹھائے تھے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہوں کچھ ثبوت اور کچھ ڈاکیومنٹس پروڈیوس کروں گا. تو آج اس ویلاگ میں ہم یہ کچھ ویڈیوز پیش کریں گے اور کچھ ڈاکیومنٹس. نتیجہ آپ اخذ کیجئے گا. میرے نزدیک بات جو ہے وہ یہ اہم نہیں ہے کہ کوئی فرد جو ہے اسے کس نے قتل کیا یا یہ کہ کس نے کتنی کرپشن کی. پورا پاکستان کرپشن کرتا ہے، لیکن ایک پوری قوم کو تباہ کر دینا یہ بڑا ایک المیہ کی بات ہے. تو بہرحال ہم بات کو اپنی بڑھاتے ہیں. یہ جناب پہلی ویڈیو جو ہے اس کو ملاحظہ کیجئے. اس کے دیرینہ دوست تھے بلکہ ٹاپ سٹی پروجیکٹ میں اس کے پارٹنر بھی تھے. تاہم علی رضا عابدی اور حیدر عباس رضوی نہ صرف کنور معیز کے دیرینہ دوست تھے بلکہ ٹاپ سٹی پروجیکٹ میں اس کے پارٹنر بھی تھے. تاہم علی رضا عابدی اور جب کنور معیز کے گھر پر فیض حمید نے غیر قانونی طور پر رینجرز اور آئی ایس آئی کا چھاپا مروایا اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی سوسائٹی فیض کے بھائی نجف حمید کے نام کر دے، تو علی رضا عابدی اور حیدر عباس رضوی نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اپنے پارٹنر کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی. یاد رہے کہ کنور معیز کو اس جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا کہ اس کا اسلام آباد والا گھر ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کی پناہ گاہ. جب کنور معیز کے گھر تو آپ نے یہ گفتگو سنی. یہ میں نہیں کر رہا، یہ گوگلی چینل جو ہے نیوز ٹی وی والے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور آپ نے صحافی کا نام بھی آپ سنیں گے اگر نہیں سنا کہ ریفرنس کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حیدر عباس رضوی کا نام اس میں آیا ہے تو میں لوں گا، میں نے پہلے نہیں لیا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹاپ سٹی کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ذرا غور سے سمجھیے. ٹھیک ہے، جو ٹائم لائن ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. اور 18ویں ترمیم، میرا فوکس اس میں نے بھی کہا کہ علی رضا عابدی کا قتل نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ گفتگو یہ سنتے رہیں گے لوگوں سے. ٹھیک ہے، مگر پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ٹاپ سٹی کیا ہے. تو آئیے ذرا ٹاپ سٹی کو ہم سمجھتے ہیں. اور یہ دیکھیے جناب، یہ جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کا نقشہ ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو وہ ہے اراضی، اس کو دیکھ لیجیے، اور ٹاپ سٹی 1، ٹھیک ہے، اس کی اراضی دیکھ لیجیے. اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے جناب یہ ہم آپ کو اس کو دکھاتے ہیں ایک اور چیز کہ یہ نومبر 2007 کو صرف ٹاپ سٹی کی ایکریج انہوں نے بتائی ہے کتنی ہے، یعنی کنال 5906 کنال ہے. اس کو 8 سے تقسیم کر دیے تو ایکڑ آ جاتے ہیں. جو لوگ امریکہ میں وہ سمجھ جائیں گے، بہت بڑی اراضی ہے، 600 سے 700 ایکڑ. تو صرف یہ ٹاپ سٹی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ڈاکیومنٹ جو میں شو کر رہا ہوں اس کی بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ڈاکیومنٹ کیا ہے. مگر آگے دیکھیے جناب کہ آگے کیا ہے کہ یہ ڈائنیسٹی ایسوسیٹس جو ہے اس کے پاس یہ ایسٹ تھے. ان میں سے ایک ٹاپ سٹی ہے، دوسرا ممتاز سٹی پروجیکٹ ہے. اس کے مجھے کنال یا رقبہ نہیں معلوم، لیکن یقیناً یہ ٹاپ سٹی سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تیسرا پروجیکٹ جو ہے رتول بانگو کرسانہ پروجیکٹ میجرنگ 3000 سے بھی اوپر کنال. ٹھیک ہے، 3000 کا مطلب ہو گیا کم سے کم نہیں تو 300 ایکڑ امریکہ کے اندر. بہت بڑی یہ زمین بنتی ہے. اسی طریقے سے چوتھا پروجیکٹ ہے پنڈی غیب پروجیکٹ، وہ 6000 کنال سے بھی اوپر ہے. پھر اس کے بعد ہے تمیڑ، جگتوئی، پنڈی، باگیوال، ساہیوال، زون 4، ڈسٹرکٹ اسلام آباد. یہ سب ڈائنیسٹ ایسوسیٹس کے اندر آتے ہیں. تو صرف ٹاپ سٹی نہیں ہے، یہ کور جو صاحب ہیں کیا کہتے ہیں کور معیز خان صاحب، یہ اس ساری بڑی زمین کے مالک بنے. اب یہ ہے کہ یہ مالک کیسے بنے، آئیے اس کو ذرا سا ہم سمجھتے ہیں. یہ ڈاکیومنٹ ہے مسز زاہدہ جاوید اسلم ورسز معید احمد خان.
اور معید احمد خان کون سے جناب؟ یہ ڈائنسٹ ایسوسیٹس کے مالک. ٹھیک ہے, اب اس کو ذرا سا آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ مالک کیسے بنے. یہ جناب ایف آئی اے کی رپورٹ ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ ان دا ایئر 2009 ڈیورنگ ہر اسٹے, یعنی جو یہ بیگم زاہد جاوید اسلم جو ہیں وہ انہوں نے کسی ڈاکٹر نوشاد شیخ صاحب کے ریفرنس سے معید صدیقی صاحب کو اپنی پراپرٹی ریئل اسٹیٹ بزنس راولپنڈی اسلام آباد میں مینج کرنے کے لیے ایمپلائی رکھا. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایف آئی اے کی رپورٹ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو 2009 میں اس میں تاریخ ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن 2009 میں ان کو انہوں نے جناب ملازمت پہ رکھا. تو یہ مالک نہیں تھے 2009 تک. اچھا 2009 یاد رکھ لیجئے, یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کیا کہتے ہیں 18ویں ترمیم جو ہے اس کی کہانی شروع ہو گئی تھی. اور 18ویں ترمیم جو ہے جناب اس کی کہانی میں یہ تھا کہ کراچی کے جو حقوق ہیں وہ جناب آپ کو ان سے دستبردار ہونا تھا, مہاجر قوم کی پیٹ میں چھرا گھونپنا تھا. تو یہ کام جو ہے جناب ایم کیو ایم نے کیا, اور کیسے کیا یہ میں آپ کو یہاں پر جو ہے مزید تفصیل آپ کو دکھاتا ہوں. اب آپ جو ہے یہ دیکھیے کہ یہ 2010-18 جنوری کو کیا ہوا کہ کچھ چکر چلا کر, ٹھیک ہے, جنرل پاور آف اٹارنی جو ہے وہ ان خاتون سے کور معید صاحب نے لے لیا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے, میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ معید صاحب کون ہے. یہ شخص ایک معمولی کالج سے پڑھا لکھا کراچی سے, جہاں تک میرا علم ہے دہلی کالج, جو کہ مڈل کلاس کا کالج ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دبئی میں یہ معمولی ملازمتیں کر رہے تھے اور وہاں پر ان کا جو تھا, صرف میں یہ ریکیپ کر رہا ہوں, یہ شخص ہے کون. یہ جیسے ڈاکٹر نوشاد کے سے ان کے تعلقات تھے اور ان کے تعلقات کے ذریعے یہ جو ہیں یہ ان خاتون جو کہ بڑی زمینوں کی مالک ہیں ان کی ملازمت میں گئے. اس میں کہیں تعلق ہے جس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے, نہ میں کہہ سکتا, ہو سکتا غلط ہو سکتا صحیح ہو. علی رضا آبدی سے ان کی بہترین دوستی تھی. یہاں تک یہ کیسے پہنچے علی رضا آبدی ہی بہتر بتا سکتے تھے, یا ان کے قریبی رفقا, یا ہو سکتا ہے حیدر عباس رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی سے ملوث ہوں, وہ بتا دیں. مگر یہ صاحب جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت وہاں بھیجے گئے اور وہاں جاتے ہی 2009 میں میرے خیال میں دسمبر نومبر میں یہ ملازم ہوئے. اور 1-1.5 مہینے میں کچھ ایسا پریشر بنا کہ یہ پاور آف اٹارنی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پاور آف اٹارنی اٹیسٹڈ کہاں ہوا ہے؟ کونسلیٹ آف پاکستان بریڈفورڈ یو کے, ویریفائڈ بائی منسٹری آف فارن افیئرز اسلام آباد. اس کا یو کے سے تعلق نہیں ہے, پاکستان کے گڑبڑ گھوٹالے سے ہے. اور وہ گڑبڑ گھوٹالہ جو ہے 2009 میں کون کر رہا تھا؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا, زرداری, جو کہ ہر کرپشن پہ بھاری ہے, جو لینڈ گریبنگ میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو زرداری کی حکومت ہے, 18ویں ترمیم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, اور 18ویں ترمیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ساری جماعتیں متفق نہ ہوں. ایسی صورتحال میں ایم کیو ایم کا اتفاق کیسے لیا جائے؟ ایم کیو ایم تو مہاجروں کے حقوق کے لیے کھڑی ہے. مہاجروں کے حقوق پہ کھڑی ہوئی جماعت سے مہاجروں کے حقوق کیسے چھینے جائیں؟ تو ظاہر ہے جب کنگلے لیڈر ہوں, بکاؤ لیڈر ہوں, کوئی برطانیہ میں پراپرٹی بنا رہا ہے, کوئی دبئی میں پراپرٹی بنا رہا ہے, کوئی پاکستان میں پراپرٹی بنا رہا ہے, کوئی دکھانے کے لیے کینیڈا میں اوبر چلانے کے لیے تیار ہو جائے گا, مگر جیب میں مہاجر قوم کی سودے کے پیسے موجود ہیں. یہ ہے سارا مسئلہ. سمجھنے کی کوشش کی, بہت بڑا ظلم ہوا ہے مہاجر قوم کے ساتھ, اور مہاجر قوم کو فکر بظاہر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے جناب 21 مارچ تک, ٹھیک ہے, یہ بغیر ڈیو ڈیلیجنس کے, بغیر ویریفیکیشن کیے ہوئے جناب سارا کام پکا ہو گیا. اب پاور آف اٹارنی نہیں ہے, ڈائنسٹ ایسوسیشن کی جو مالکہ ہے اس کو فارغ کر دی گیا دھونس اور دھمکی سے,
اور یہ صاحب جو ہیں اس کے مالک بن گئے. ٹھیک ہے, اب جب یہ صاحب مالک بن گئے تو آئیے ذرا سا ایک ہم اور ویڈیو دیکھیں گے اور ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ اب یہ جو ویڈیو ہے ذرا آپ اس کو غور سے دیکھیے گا کہ جناب یہ بیگم زاہدہ جاوید اسلم کیا کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ میں اس کو ختم کروں اور یہ ان کو سنیے. تو زاہدہ جاوید اسلم, آپ بتانا چاہیں گی کہ ٹاپ سٹی جو رہائشی اسکیم ہے اس کی ملکیت آپ کے ہاتھوں سے نکل کے معیز احمد خان کے پاس کیسے گئی, اور آج معیز احمد خان سپریم کورٹ میں پہنچ گئے جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کے خلاف شکایت لے کر. جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں سب کو سلام کہتی ہوں. اور یہ معیز خان ٹاپ سٹی میں ایسے ہوئے تھے 2008 میں میرے چھوٹے بھائی افتخار علی وقار کی ڈیتھ کے بعد, کیونکہ بھائی کی ڈیتھ کے بعد میں کچھ عرصہ پاکستان رہی تھی. مجھے کسی پرسن کی ضرورت تھی وہاں جو وہ لک آفٹر کر سکے, کیونکہ میں انگلینڈ میں مقیم ہوتی ہوں اور میرے بچے چھوٹے تھے, میں وہاں پاکستان میں رہ نہیں سکتی تھی. تو معیز خان کو میں نے 25,000 روپے ماہانہ کی تنخواہ پہ میں نے رکھا تھا. تو اس نے پھر مجھ سے ایک اور ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مجھے کسی گاڑی کا بھی انتظام کر دیں. تو رینٹ کی گاڑی بھی میں نے اس کو انتظام کیا, اس کی بھی تقریباً 25,000 اسے بتایا تھا 25,000 روپیز مہینے کا لگے گا. تو یہ ایک پیکج میں نے اس کو رکھا تھا 3-4 مہینے کے لیے. میں نے کہا اگر اچھا کام کرو گے تو پھر اس کے بعد میں پاکستان چکر لگاؤں گی, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو وہ ایز اے ملازم میں نے اس کو رکھا تھا. لیکن جیسے جیسے وہ اس نے یہ دیکھا یہ صرف ٹاپ سٹی نہیں ہے, یہ ڈائنس ایسوسیٹس ہے جس کے اندر میرے 5 پروجیکٹ تھے اور ٹاپ سٹی واز ون آف دیم. تو جب اس نے دیکھی اتنا بڑا ایسٹس ہے, اتنی بڑی کمپنی ہے اور پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں, تو اس نے فراڈ کے ساتھ وہ سارا کچھ ہتھیایا. وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ راولپنڈی کے ساتھ مل کے انہوں نے فراڈ کیا اور رجسٹرار فرم میں میری غیر موجودگی میں جا کے ان لوگوں نے فراڈ سگنیچر وغیرہ کر کے سب کچھ اپنے نام پہ لگایا. یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جعلی سگنیچر, اس حوالے سے میں آپ کو ایک جو ٹاپ سٹی, تو زاہدہ جاوید اسلم آپ بتانا چاہیں گی کہ ٹاپ سٹی جو رہائشی اسکیم ہے اس کی ملکیت آپ کے ہاتھوں سے نکل کے معیز احمد خان کے پاس کیسے. تو آپ نے گفتگو سنی کہ ان خاتون نے بتا دی پوری بات, دھوس دھمکی غنڈہ گردی, اسلام آباد کے ریونیو ڈپارٹمنٹ, UK کے اندر کونسلیٹ, یہ 2009 کے آخر اور 2010 کے شروع میں پاور آف اٹارنی سے, اور 2013 میں جو ہے معیز جو کہ کوئی خاص مالی حیثیت نہیں رکھتے تھے, وہ اربوں روپے کی زمین کے مالک بن گئے. MQM اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس کے دھوس دھمکی, لینڈ گریبنگ, غنڈہ گردی کے سلسلے سے. آج اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے, کیونکہ بات کیسے کریں, اس لیے بات نہیں کر رہے کہ جناب اس وقت پھر انہی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور MQM کی. ایک یہ ویڈیو اور دیکھیے پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بقول ایڈوکیٹ شہریار طارق کے باہر سے آئے اور ایمبیسی سے اٹیسٹ ہو کے آتے رہے, تو اس پہ جعل سازی کہاں ہوئی؟ دیکھیں جو میں نے کورٹ میں اپنی درخواست سے دی تھی انکوائری کے لیے اور FI کے بھی, میں نے ان کو بتایا تھا, اپنے سارے سرکمسٹانسز بتائے تھے کہ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں میری بہنیں اور میری فیملی پاکستان میں تھی اس کے نام پہ مجھے تھریٹ کیا گیا. اور یہ ساری چیزیں FIA کی رپورٹ اگر آپ کہو گے تو میں اس کی کاپی آپ کو بھیج دوں گی. وہ میں ثاقب نثار کے حکم پر وہ GIT بنائی گئی, 1 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا, اس میں ہر چیز کلیئر ہے. نہیں, بہنوں کے نام پہ کیسے تھریٹ کیا گیا؟ بہنوں کے نام پہ سائن کر کے ڈاکومنٹس میں نے بھیجے تھے, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ رجسٹرار فارم ضرور مجھے کانٹیکٹ کرے گی, یا جو میرا بزنس پارٹنر ہے وہ مجھے کانٹیکٹ کرے گا, وہ مجھے پوچھیں گے وہاں میری مرضی کے بغیر یا میری موجودگی کے بغیر یا میرے علم کے بغیر وہ لوگ وہاں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. تو یہ سب کچھ میری غیر موجودگی میں. لیکن آپ نے دستخط کر کے کیا بھیجا؟ دستخط کر کے فرسٹ ٹائم اس نے پاور آف اٹرنی لی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پاور آف اٹرنی نہیں بھیجیں گی تو جو آپ کی فیملی ہے اس کو کڈنیپ کر لیا جائے گا, کیونکہ اس کا MQM کے ساتھ تعلق تھا آج سے 15 سال 20 سال پہلے. آپ کو پتا ہے MQM کتنے پاور میں تھی. تو آپ نے دباؤ میں آ کے آپ نے دباؤ میں آ کے دھمکی لگائی, مگر جو درخواست میں بقول
تو آپ نے گفتگو سنی کہ ایم کیو ایم کی دھمکیوں سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خاتون خود بتا رہی ہیں اور یہ اس خوف سے آئی نہیں، انہوں نے ایسا قبضہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ ایک شاید یہ میں نے سنائی ہو، دوبارہ سن لیجئے اگر پہلے سنا لیجیے تو. پر فیض حمید نے غیر قانونی طور پر رینجرز اور آئی ایس آئی کا چھاپا مروایا اور اس پر دباؤ ڈالا یہ نہیں، یہ ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کی پناہ گاہ تھا. سینئر صحافی آفتاب انور کے مطابق علی رضا عابدی اور حیدر عباس رضوی نے سینئر فوجی حکام سے بھی ملاقاتیں کی اور انہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ قمر معیز کو صرف زمین ہتھیانے کے لیے جھوٹا الزام لگا کر گرفتار کیا گیا ہے اور اس معاملے میں جنرل فیض حمید ذاتی طور پر ملوث ہے، جن کا بنیادی مقصد قیمتی زمین ہتھیانا ہے. اس دوران حیدر عباس رضوی کو دھمکی ملی کہ اگر اس نے قمر معیز کا ساتھ نہ چھوڑا تو اسے الطاف حسین کی ایم کیو ایم لندن سے جوڑ کر گرفتار کروا دیا جائے گا. چنانچہ حیدر عباس رضوی جان بچانے کے لیے پاکستان چھوڑ کر کینیڈا فرار ہو گئے، لیکن دوسری جانب علی رضا عابدی اپنے بزنس پارٹنر اور دوست قمر معیز کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنے پر تیار نہیں تھے، چونکہ وہ ٹاپر ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کی پناہ گاہ تھا. سینئر تو آپ نے سن لی بات کہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ یہ ایم کیو ایم کے فرنٹ مین تھے صاحب، ایم کیو ایم کی غنڈہ گردی تھی. حیدر عباس رضوی مہاجر قوم کے لیے نہ تو پاکستان میں تھے نہ کینیڈا مہاجر قوم کے لیے گئے، اور اس ویڈیو سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حیدر عباس رضوی صاحب جو ہیں وہ جو اوبر چلا رہے تھے وہ ایک سیاسی ڈرامہ تھا، دکھانے کے لیے تھا. مال ان کے پاس بہت ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اس پہ مزید بات کریں گے، یہ ایک اور ویڈیو دیکھیں اور پھر ہم دوبارہ ٹاپ سٹی پہ جاتے ہیں اور اپنا کنکلوژن دیں گے. یہ مسئلہ تھا کہ عابدی کو حیدر عباس رضوی کی طرح ایم کیو ایم کے حوالے سے ڈرایا بھی نہیں جا سکتا تھا، چونکہ وہ الطاف حسین کا ساتھ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ان کی آصف زرداری سے ملاقات بھی ہو چکی تھی. سینئر صحافی آفتاب انور کا کہنا ہے کہ ان حالات میں فیض حمید اور ان کا بھائی نجف حمید پٹواری علی رضا عابدی کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ جب تک علی رضا عابدی زندہ ہیں ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. اس دوران علی رضا عابدی نے معیز کے گھر پڑنے والے چھاپے کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا کہ یہ معاملہ اب عسکری حلقوں میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا. اسی کشمکش میں علی رضا عابدی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا. یہ مسئلہ تھا کہ عابدی کو حیدر عباس رضوی کی طرح تو آپ نے گفتگو سنی تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ علی رضا عابدی بھی اس لیے نہیں مارے گئے کہ وہ کوئی الطاف کے عشق میں تھے، نہ اس لیے مارے گئے کہ جی وہ مہاجر قوم کے لیے بڑا کوئی کام کر رہے تھے. حیدر عباس رضوی کی ہم بات کر چکے کہ 18ویں ترمیم کے وہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ رکن ہیں. ہم یہاں فاروق ستار کی بات اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے، یہاں صرف حیدر عباس رضوی کا ذکر ہو رہا ہے جو سیکنڈ پرسن تھے 18ویں ترمیم کی جو کمیٹیاں تھیں. میرا یہ سوال ہے مہاجر قوم سے بھی، کراچی والوں سے بھی، کہ آپ پڑھے لکھے ہیں مگر آپ میں شعور کیوں نہیں ہے؟ مطلب 18ویں ترمیم آپ کو تباہ کر چکی، آپ کو برباد کر چکی. آپ کے محلوں میں حیدر عباس رضوی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری ایم کیو ایم کی لیڈرشپ وہاں ہے. ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ذمہ دار ہے 18ویں ترمیم پہ سودے بازی کی. آج فیض حمید کے حوالے سے کتنے سارے ویلاگ ہیں، سب جو ہے وہ باتیں کیا کہہ رہے ہیں جناب، فیض حمید نے قتل کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے جی الطاف کی محبت میں قتل ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے ایم کیو ایم قتل ہو گئے. ارے بھائی پیسے کا لین دین تھا، زمین پہ قبضے کا لین دین تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. فیض صاحب کے پاس زیادہ مضبوط لاٹھی تھی، ایم کیو ایم کی غنڈہ گردی کم تھی، ٹھیک ہے نا، وہ جیت گئے. یہ اپنے کیا کہتے ہیں عابدی صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی میں جوائن کرنے والے تھے، نہیں کہ الطاف حسین کے ساتھ رہتے، اور فوج کے جرنیل کے خلاف وہ فوج ہی میں اپنے اثر و وثوق استعمال کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے ان کا فوج سے بہترین تعلق تھا. تو جو لوگ ایک آڈیو چلاتے ہیں واٹس ایپ کی، میں ضمنی یہ بات کر رہا ہوں کہ جی وہ کیا ہے یو کے پیس، ارے بھائی وہ دکھانے کا ڈرامے بازی ہے. علی رضا عابدی بھی ویسے ہی ہیں جیسے دیگر ایم کیو ایم کے لیڈر، شکلن شریف اور بڑے معصومانہ انداز، قوم کے لیے کچھ نہیں کیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا تھی، کچھ بھی نہیں تھی. یہ سارے فرنٹ مین تھے کرپشن کے لیے. الطاف کے پاس بڑا پیسہ جمع ہے، ایم کیو ایم کے لیڈر کے پاس بڑا پیسہ جمع ہے. غریب اگر کوئی ہوئی ہے تو مہاجر قوم ہوئی ہے. یہ قانون ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے بے غیرت لوگ سارے کے سارے چاہے شہید ہو گئے ہوں چاہے وہ زندہ ہوں، یہ سب کے سب مہاجر قوم کے سوداگر ہیں. اب لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے،
لگا کرے. ندیم رضوی نے کسی کو نہیں بیچا. ندیم رضوی نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. ندیم رضوی تھانہ گیا, جیل گیا, جلسے کیے, ہر فرنٹ پہ کھڑا رہا اپنی جوانی میں. جب تم نے دہشت گردی شروع کی, تم لیڈروں نے, تم لوگوں نے ذاتی اپنے گروہ بنائے, تو ندیم رضوی تمہارے خوف سے ملک چھوڑ گیا, مگر قوم کو نہیں چھوڑا, قوم کا مفاد نہیں چھوڑا. آج بھی قوم کے مفاد کی بات کرتا ہے. 35 سال سے زیادہ گزر گئے. یہ کھا پی کے زندہ ہیں یا زندہ درگور ہیں یا پھر قبرستانوں میں ہیں, مگر قوم کو بیچا ہے. قوم کے بیچنے والوں سے, چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں, سوال کیا جانا بہت ضروری ہے, اور میں سوال کرنے کا عادی ہوں. آئیے ہم ایک بار تھوڑا سا اس ٹاپ سٹی کے معاملے کو ختم کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے جناب, 21 مارچ کو یہ غبن جو ہے مکمل ہو گیا, اور جناب اس غبن کے نتیجے میں یہ پراپرٹیز ان کے نام ہو گئیں. ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا کردار تھا اس کے اندر. اور اب یہ دیکھ لیجیے ڈائنس ایسوسیٹ کوئی معمولی, میں پہلے آپ کو بتا چکا اس کی رقم, یہ جو ہے نا ہزاروں ایکڑ پہ مشتمل کئی پروجیکٹ ہیں. ٹاپ سٹیز میں ایک ہے, یہ 5 بڑے پروجیکٹ ہیں ایئرپورٹ کے پاس, میں آپ کو دکھا چکا, ٹھیک ہے نا. اور یہ رپورٹ پوری کی پوری جو ہے میں پہلے بتا چکا, یہ زاہدہ جاوید اسلم جو صاحبہ ہیں ان کی ایف آئی اے کی رپورٹ ہے یہ, اور جو ہیومن رائٹس کے اندر بھی جو ہے وہ سبمیٹڈ ہے. اور یہ بھی ہماری اس پہ بات ہو چکی مکمل طور پر. تو مزید اس میں دیکھتا ہوں میں, اگر ایک آدھ سلائڈ رہ جاتی ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا, ورنہ ہمارے پاس جو ہے ابھی مزید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ ہم ابھی بات کریں. یہ ان کا کیس ہے, جو ساری تاریخیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. آخری کنکلوژن یہ تھا کہ جناب یہ جو سلسلہ ہے یہ نیب کے حوالے کیا جانا چاہیے. اور یہ کس کے دستخط سے ہے؟ انسپیکٹرز ایف آئی اے, ڈائریکٹر ایف آئی اے, اور جناب ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے. اور کام کیا تھا, یہ بہت بڑا غبن ہے, اس کو ایف آئی اے کے پاس لے کے جانا چاہیے. اور یہ آج تک نہیں گیا, کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ نہیں ہیں. اور اس کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے. اور ایک آخری بات میں کر دوں گا, یہ عبداللہ بٹ صاحب یہ سپٹمبر 2003 کے پارٹنر ہیں اس پروجیکٹ کے اندر. ابھی تک میں نے کسی یوٹیوبر اور ٹی وی چینل پہ نہیں دیکھا کہ کوئی ان عبداللہ بٹ صاحب کو سامنے لایا ہو. اگر ان کو سامنے لے کر آتے ہیں تو جس کو کہہ لیا جائے کہ کہانی جو ہے وہ مزید پتہ چل سکتی ہے. بہرحال میرا پیغام یہی ہے کہ مہاجر قوم خدا را جاگے, سوال کرے, پوچھے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا. اور اگر آپ نہیں جاگیں گے, نہیں پوچھیں گے, تو پھر پہیلیے پوچھتے رہیں گے. نتاشا صاحبہ جو ہیں وہ 5 خاندان والوں کو مار دیں گی, شاہ نواز جتوئی جو ہیں وہ شہباز کو مار دیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ شہر جلتا رہے گا, سڑتا رہے گا, گلتا رہے گا, پیپلز پارٹی کی غنڈہ گردی رہے گی. ایم کیو ایم جب جب چاہے گی ابال لا کر آپ کے جذبات ابھار کر مہاجر سندھی کارڈ کھیلے گی, مگر اندر سے اس کے پیپلز پارٹی سے اچھے تعلقات رہیں گے, اس کے فوج سے بھی اچھے تعلقات رہیں گے, اور وہ مال بناتے رہیں گے. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کا مستقبل کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے. اگر آپ کی منزل اپنے برابر کے حقوق لینا نہیں ہے تو ایسے ہی رہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک انسان کی طرح جینا ہے, جانور کی طرح نہیں, تو جو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ انسانوں کا بھی اور جانوروں کا بھی ایک اصول ہے کہ وہ اپنی زمین کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انسان اپنی ثقافت کی بھی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, انسان اپنی زبان کی بات کرتا ہے, مگر زمین سب سے اہم ہوتی ہے. شیروں کے جو جتھے ہیں, شیر کے جو گروہ ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی مارکنگ کرتے ہیں, اپنا جغرافیہ بناتے ہیں. ہر جنگلی جانور اپنا جغرافیہ رکھتا ہے, ٹھیک ہے. یہ مہاجر واحد ہے جو جغرافیے میں بلیو نہیں رکھتا, کہتا ہے ہم چھوڑ کر آ گئے, ہم چھوڑ کر آ گئے. اور یہ جو درندے ہیں, سندھ کی نسل پرستی کے درندے, ان سے خوفزدہ ہو کر ان کہتا ہے کہ میں بھی جو ہوں سندھی ہوں. کو ان کا جو ناجائز باپ ہے وہ کہتا ہے تم اردو بولنے والے سندھی ہو, کبھی کہتا ہے تم نئے سندھی ہو, کبھی کہتا ہے تم ٹپکے ہوئے ہو, کبھی کہتا ہے تم مکڑ و کلیئر ہو اور تم وطنی سندھی ہو. نہیں,
اگر آپ ایک کیا کہتے ہیں کچھار میں اگر درندوں کے ساتھ جو ہے کچھ بھیڑوں کو رکھ لیں تو درندے بھیڑوں کو کھا جائیں گے، مگر وہ بھیڑیں کبھی درندے نہیں بنیں گی۔ ہاں اگر آپ انسان کو کسی کیا کہتے ہیں جانور کے سامنے، جیسے اسپین وغیرہ میں بیل اور ان کے کیا نام ہے کشتیاں ہوتی ہیں، اگر 10 بیلوں کے سامنے اگر آپ 5 انسان ڈال دیں گے تو یا تو بیل انہیں مار دے گا یا انسان میں اپنی عقل استعمال کرے گا، تو اپنے آپ کو بیل سمجھنے کی بجائے اور ان بیلوں سے ترس کی امید رکھنے کی بجائے ان بیلوں کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی عقل استعمال کرے گا، کوئی ایسا تگڑم لڑائے گا کہ درندے کو جو ہے وہ زیر کر لے۔ کراچی جو ہے درندوں کے نرغے میں ہے، آج سے نہیں ہے، سن 71 سے ہے، اور ایم کیو ایم ان درندوں سے بچانے کے لیے آئی تھی، مگر ان درندوں کے ساتھ درندہ بن کر اس نے مہاجروں کا بھیڑوں کے طریقے سے جو ہے قتل عام کیا ہے، ان کے مفادات کو چھینا ہے، ان کو برباد کیا ہے۔ خدارا بھیڑوں کے روپ میں ایم کیو ایم کا بھیڑیا پن سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ خدا حافظ۔